اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکر کرتا ہوں خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے کہ یہ خدمت ملی ہے، اور خدمت صرف اتنی دی گئی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں۔ بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں، بہت ایسے بھائی ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، میں صرف یاد دلاتا ہوں۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ بہت لوگ ایسے جن کے لیے یقین ماننا بہت مشکل ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، پیارے جوان، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، بیش قیمت ہیں۔ سنو خدا کے پیار کی بات، زندگی بدل جائے گی۔ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے، انجیل میں سے پڑھ کے سناؤں گا۔ میری فریاد خدا کے حضور یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں دکھائی دے جائے کہ ہماری ضرورت ہے کیا، کیونکہ کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے لیے ہم رات دن فکر کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور تھکا لیتے ہیں اپنے آپ کو، سو نہیں سکتے۔ ضرورتیں ہیں، لیکن کچھ ایسی ضرورتیں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں ہمیں مل بھی جائیں، جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں، مل بھی جائیں، تو بھی ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بات بنی نہیں، کھایا تو مگر پیٹ بھرا نہیں، پانی تو پیا مگر پیاس نہ بجھی۔ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، یہ بے چینی کس قسم کی ہے، یہ خالی پن کیوں ہے، لگتا نہیں کہ کچھ اندر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے پیچھے یہی دعا ہے کہ خدا آنکھ کھول دے،
دکھائی دینے لگے، وہ دکھائی دے، اس کی روشنی نظر آئے، اس کی روشنی میں اپنا پن نظر آئے، اپنی حالت نظر آئے، جس پر یہ رحم ہو جائے وہ رہا ہو جاتا ہے، اسی کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، رہائی ہوتی ہے اس بیماری سے جو اندر ہے، اور راحت ہوتی ہے، چین ہوتا ہے روح کو، اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکتے تھے وہ اس نے کر دیا۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، خدا مجھے اسے بڑے پیار سے ظاہر کر رہا ہے لوگوں پر کہ تم جو عبادت کرنے والے ہو، عبادت کرنے جاتے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو؟ عبادت ہو، جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئیں، خالی گئے تھے خالی چلے آئے، تو عبادت کا فائدہ نہ ہوا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا، تو وہ تو عبادت بے فائدہ ہوئی۔ ذکر ہے کچھ لوگ آ کے یسوع مسیح سے کہیں گے، کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نہیں نکالی، بیماروں کو اچھا نہیں کیا، نبوت نہیں کی؟ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، بیماروں کو اچھا کیا، بدروحوں کو نکال دیا۔ اور وہ یوں کہے گا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، کیا تو ہوگا تم نے یہ سب کچھ، لیکن میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو عبادت بے فائدہ ہو سکتی ہے۔ یہ ساری طاقتیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ کیا یہ بے فائدہ، ان کا فائدہ کوئی نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہاں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے روحانیت بے فائدہ، جسے روحانیت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آتمک چیز ہے، بہت راست بازی کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، وہ بے فائدہ ہو سکتی ہے کیا؟ سنیے یہاں خدا کے کلام میں سے میں پڑھتا ہوں، اور خداوند کا پیار آپ تک پہنچے، کیونکہ خداوند پیار سے بتاتا ہے، پیار سے، پیار کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی، لا یہ جو تیری پریشانی ہے، بیماری ہے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے۔ تو اگر خداوند کوئی چیز ایسی دکھائے تو وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ دکھ دے، وہ اس لیے ہوگی تاکہ دکھ دور ہو جائے۔ دکھ دینے والا خداوند یسوع نہیں ہے، وہ گناہ ہے جو دکھ دیتا ہے، وہ تو دکھ کو دور کرتا ہے۔ تو وہ دکھائے گا، آپ کہہ دو اس سے مجھے دکھا دے گا، اور پھر آپ سے کہنا کہ دیکھ اس کا میں کیا کروں، وہ کہے گا کہ لا یہ مجھے دے دے، پھر وہ دکھائی نہیں دے گی چیز، وہ لے لے گا۔ یہ ہے وہ خدا کا پیار جس کا پرچار میں کرتا ہوں۔ یہاں پر ایسا لکھا، خدا یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ بعض لوگ ایسے ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب ایسے ہیں، خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر، بہت ایسے پیارے بھائی بہن ہیں جو عبادت میں اس کی قربت محسوس کرتے، اس کی نزدیکی محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان کی خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی ہے، اس سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت دور ہوتی ہے، دوسروں کی خدمت گزاری شروع ہو جاتی، خدمت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ان سب کو میرا سلام، آپ کے پیروں کو میرا سلام، اگر آپ وہ بھائی ہیں، وہ بہن ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا سب لوگ، وہ جانتا سب ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ برکت نہیں ملی ہے، لی نہیں انہوں نے، انہیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ بعض لوگ جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، ان سے بات کر رہا وہ، اور یہ مثال دے رہا خداوند، اور یہ مثال ایسی ہے کہ جو ہر روز ہوتی ہے، ہماری زندگی اس کے خطرے میں ہے۔
دو شخص ہیکل میں خدا کے گھر میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، کیا ہے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، آئے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ دیکھیے، آدمی شکر گزاری کر رہا ہے۔ خدا کے کلام میں کہا گیا ہے کہ شکر گزاری کی قربانی گزرانو۔ ہم نے جو زبور پڑھا تھا اس میں کہا شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو۔ ایک اور جگہ لکھا شکر گزاری کی قربانی گزارو۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، کاش کے لوگ خداوند کی خاطر، اس کی شفقت کی خاطر، پیار کی وجہ سے بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے۔ شکر گزاری خدا کے نزدیک قربانی کے طور پر ہے، خدا کو پسند ہے یہ شکر گزاری کی قربانی۔ جب دل سے شکر گزاری پیدا ہو، ابھی یہ آدمی شکر گزاری کر رہا ہے، لیکن یہاں یہ لکھا کہ وہ مقبول نہیں ٹھہرا، راست باز نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ چھوٹا بنا دیا گیا۔ جو کچھ تھا وہ بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ جو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، چھوٹا کر دیا گیا اور بھی چھوٹا ہو گیا، جو کچھ تھا وہ بھی کھو گیا۔ کیوں؟ اب دیکھو کتنی چیزوں کے لیے وہ شکر گزاری کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی بری چیزیں ہیں؟ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ شکر ہو تیرا میں ظالم نہیں ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے اگر آپ ظالم نہیں ہیں، ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ بے انصاف، اگر خدا نے آپ کو موقع دیا انصاف کرنے کا گھر میں بھی، تو بے انصافی سے کام نہیں لیتے آپ۔ یہ کہہ رہا کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں بے انصافی سے کام نہیں کرتا، میں زناکار نہیں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں زناکار نہیں ہوں؟ اگر آپ کو خدا نے ان چیزوں سے بچا رکھا تو یہ تو ہے شکر گزاری کی بات۔ کتنا شکر کرنا چاہیے، آپ ظلم نہیں کرتے۔ کتنا شکر ہو خدا کا کہ آپ بے انصاف نہیں ہیں۔ کتنا شکر ہو خدا کا کہ آپ زناکار نہیں ہیں۔ پھر دیکھو اور بھی یہی نہیں کہ میں یہ نہیں کرتا، میں کچھ کرتا بھی ہوں۔ 2 بار ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ اتنی پیاری بات ہے یہ۔ اپنی ساری آمدنی پر دہکی دیتا ہوں، جو کچھ میرے پاس آتا ہے، جو کچھ تو مجھے دیتا ہے، اس کا 10واں حصہ میں اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ تیری خدمت کے لیے دے دیتا ہوں۔ تیرا شکر ہو خدا ان باتوں کے لیے۔ شکر گزاری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کتنا اچھا آدمی ہے یہ۔ اسے اپنی روحانیت کا احساس ہے، لیکن اسے اپنی ضرورت کا احساس نہیں ہے۔ خدا کی حضوری میں اس کی نظر خدا پر نہیں ہے، اپنے اوپر ہے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ خدا کے حضور جو پاک، سراسر پاک ہے، اس کی طرف نہیں ہے نظر، اسے نہیں دیکھ رہا کہ تو کتنا پاک ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا قدوس قدوس قدوس، پوتر پوتر پوتر، یہ نہیں کہہ رہا۔ اپنے اوپر نظر ہے، اپنی راست بازی پر نظر ہے، اور اس پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ خدا کے رحم پر نہیں ہے، بھروسہ اپنے اوپر ہے۔ میں راست باز ہوں، میں بچ جاؤں گا،
خدا کا کلام یہ بتاتا کہ کوئی انسان اتنا راست باز نہیں ہے کہ خدا کے حضور انصاف کے دن یہ کہہ سکے کہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے تو مجھے بخش دے، مجھے اپنے حضور آنے دے، اپنی بادشاہت میں آنے دے، فردوس میں داخل ہونے دے۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ یہ کہہ رہا، شکر کر رہا ہے، نظر اپنی روحانیت پر ہے، خدا پر نہیں ہے، خدا کی مہربانی پر نہیں ہے۔ کتنی بڑی خوفناک چیز ہے ایک انسان کے اندر، خدا کے حضور بیٹھ کے انسان اپنی بڑائی کرے، خدا کے حضور بیٹھ کر اپنی بڑائی کرے۔ اسی تو لکھا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ بڑا بنا رہا ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور، ارے بڑا تو وہی ہے۔ اسی لیے تو خدا کے کلام میں یہ کہا گیا خاموش ہو جاؤ، اسے خاموشی کی قربانی کہتے ہیں۔ خدا مجھے توفیق دے خاموشی کی قربانی چڑھاؤں اس کے حضور، خاموش ہو سکوں تاکہ وہ بولے، تاکہ وہ کچھ کہے۔ میں خاموش ہو جاؤں تبھی تو کچھ سنائی دے گا، یہی تو مصیبت ہے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، ایسا لکھا ہوا ہے زبور میں، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں بلند کیا جاؤں گا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، یہ زبور 46 ہے، زبور 46۔ آپ بائبل ہے آپ کے پاس تو وہ دیکھ لینا، اور پھر یہ بھی ہے کہ میں یہ حوالے دے دیتا ہوں یہاں پر، تو وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان کو اچھی طرح، کیونکہ جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ مجھے نہیں دکھائی دے سکتا، کیونکہ جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب آپ خداوند سے کہیں گے یہ کلام مجھے سمجھا دے، مجھے بتا اس میں میرے لیے کیا ہے، تو کچھ ایسی بات آپ کی زندگی میں ہوگی خدا کی طرف سے جو آپ حیران رہ جائیں گے، کوئی آپ کو وہ نہیں دے سکتا روشنی، وہ خود دے گا۔ دیکھا، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ہم بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں، اپنی راست بازی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں خدا کے حضور۔ یہ روحانیت ہے ہماری، یہ جہالت ہے یہ۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ وہ خدا جو ساری قوموں کا خدا ہے، ہر چیز کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اس کے حضور بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو بڑا بنا ہے، اس سے زیادہ اور خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں، میں دیہکی دیتا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے وہ کام نہیں کیا، نظر اپنے اوپر اپنی روحانیت پر ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا خدا کے حضور بیٹھ کے۔ توبہ میری توبہ۔ ایک اور بری چیز ہے اس کی زندگی میں جس کو معلوم نہیں ہے، اس کو یہ تو معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کرتا اور یہ کرتا ہوں، شریعت تو ہے، لیکن اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کی زندگی میں بیماری کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی۔ اپنی نظر خدا کے حضور خدا پر نہیں، اپنے اوپر ہے، اور پھر نظر دوسرے انسانوں پر ہے۔ وہاں بیٹھ کر بجائے اس کے کہ خدا پر نظر ہو، دوسروں پر نظر کر رہا ہے۔ کتنا اچھا موقع عبادت میں کہ انسان خدا کی طرف دیکھے، کیونکہ یہ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی اگر ہم اس کی طرف دیکھیں۔ خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ کسے رہا، نظر کس پر ہے؟ اس آدمی پر۔ میں اس کی مانند نہیں ہوں۔ دیکھا آپ نے یہ کس قسم کی روحانیت ہے جو انسان کو اندھا کر دے؟ یہ کیسی روحانیت ہے کہ جس میں انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ جس کے سامنے میں اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہوں وہ کون ہے؟ بہت خوفناک بات ہے یہ۔ وہ شکر گزاری بیکار ثابت ہوئی۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں
کہ میں یہ روحانیت کے کام کرتا ہوں، ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، اس کے دھیان نہیں ہے، اس کو خیال نہیں کہ جس کے حضور بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے وہ خدا ہے، کون اس کے سامنے قائم رہ سکے گا؟ کس کی مجال اور ہمت ہے یہ؟ خدا کے حضور انسان اپنے آپ کو بڑا بنائے، بہت برا، بہت برا کام، بہت خطرناک کام ہے یہ، بہت ہی زہریلا دھوکہ ہے یہ روحانیت کا۔ میں روحانی ہوں، جس کا دھیان اپنی خوبیوں پر ہو وہ اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے جس کو خاکساری کہتے ہیں۔ دوسرے آدمی کو کہہ رہا اس کی طرح ناچیز نہیں ہو، باقی آدمیوں کی طرح، یہی تو لکھا تھا نا، باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے، باقی سارے آدمی برے، ایک میں ہی ہوں جو خدا کا خاص رشتہ دار ہوں، ایک میں ہی ہوں جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہوں، اور باقی سارے قتل کے لائق ہیں، باقی سارے اس لائق ہیں کہ ان کو جلا دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ یہ ہر روز ہر آدمی پر حملہ ہوتا ہے شیطان کا۔ خدا مجھ پر رحم کرے، انصاف کرنے والا صرف خدا ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ انسان جو جب خدا کے حضور جائے، خاموش ہو جائے، خدا اسے دکھا دے کہ دیکھ میرے بیٹے، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا ہے، یہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، میرے گھر سے اپنے گھر یہ برکت لے جا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص خدا کے گھر جائے، خدا سے کہا ہے خدا میں آ گیا، میں آ گئی، میں آ گیا، جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تیرے حضور ہوں، اب اٹھ کے تیرے در سے جایا بھی نہیں جاتا، کہاں جاؤں؟ اس پر رحم ہوتا ہے، اس کی رہائی ہو جاتی ہے، اس پر راز، خدا کے راز بھید وہ اشکارا کیے جاتے ہیں، اس پر رحم ہوتا ہے۔ محروم رہ گئے ہیں، نظر نہ آئی سے اپنی حالت، روحانیت نے اندھا کر دیا، خدا کی جگہ لے رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے، خدا کی جگہ لے رہا ہے، باقی آدمیوں کو حقیر جان رہا ہے، ان کا انصاف کر رہا ہے، ان کی عدالت کر رہا ہے، باقی آدمیوں کو ناچیز جان رہا ہے۔ یہ روحانیت ہے؟ اس سے کوئی برکت پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسی شکر گزاری خدا کو پسند آتی ہے؟ نہیں، نہ میرے بھائی، نہ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ حلیم اور فروتن ہو جاؤ۔ دیکھو کتنی بڑی دولت تھی جو اسے مل سکتی تھی، وہ محروم ہو گیا، اس سے نہ مل سکی۔ اگر کہیں اس کی نظر خدا پر پڑ جاتی، یہی نہیں کہ اسے اپنی ضرورت نظر آ جاتی، بلکہ وہ داؤد کی طرح کہتا ہے خداوند اگر تو میری بد کرداری پر نظر کرے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر شفقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسے خدا کا پیار نظر آ جاتا، دکھائی دے جاتا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، دکھائی دے جاتا کہ گناہ گار سے اسے کتنی محبت ہے، اسے نظر آ جاتا کہ اس کے لیے خدا کی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح لوگوں سے کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس کی سن لیتے ہیں، مبارک ہے وہ جو برکت پاتے ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا کلام، اس کے پیار کی باتیں۔ بڑے پیار سے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں
سمجھ سے کام لینا چاہیے. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری شکر گزاری خدا کی نظر میں پسند نہ آئے. شکر گزاری قربانی ہے خدا کی نظر میں، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ ہماری شکر گزاری میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو خدا کو پسند نہ آئے. یہ آدمی شکر گزاری کر رہا ہے، لیکن اس کی شکر گزاری میں یہ 3 ایسی باتیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے. پہلی بات یہ دیکھیے کہ اس کی زندگی میں توکل، اس کا جو بھروسہ ہے وہ خدا کے رحم پر نہیں، اپنی راست بازی پر ہے. دوسری چیز اس کی زندگی میں تکبر ہے. تکبر کہتے ہیں گھمنڈ کو، کیونکہ وہ اپنا مقابلہ دوسروں سے کر رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تحقیر کر رہا ہے دوسرے انسان کی. خدا کبھی کسی کی تحقیر نہیں کرتا، حقارت نہیں کرتا. خدا نے آپ کو بنایا، وہ آپ کو کبھی حقیر نہیں جانے گا. یہ خدا کے کلام میں بتایا. یہی بات ہے جو خدا یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں. کبھی کسی کی تحقیر نہیں کی اس نے، حقارت نہیں کی اس نے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس آدمی کا، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا تھا، چھوٹا ہو گیا. خدا ایسا نہیں چاہتا. پھر بھائی ایسا نہیں چاہتا، پیاری بہن، خدا ایسا نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا کہ ہم اس کے پاس آئیں، شکر اس بات کے لیے کریں، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر ترس کھاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اس کی حضوری میں آ کے. یہ اصل شکر گزاری ہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. اس کا شکر کرو، اس کا شکر کرو. ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، کمزور کو سنبھالو، کسی کی حقارت نہ کرو، حلیم اور فروتن رہو. ان پر خدا کی نظر رہتی ہے. یہ ہے صحیح روحانیت، یہ ہے خدا کی قربت اور نزدیکی.